نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 8 سے دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، بہترین دعا ہے یہ، دلوں کو سیدھا رکھنے والی دعا۔ اے ہمارے رب، لا مطلب نہیں، تزغ تو ٹیڑھا کرنا، زیغن کل ایک لیٹر آیا تھا نا، زیغن ٹیڑھا پن، تو یہاں پر کیا ہے، فعل نہیں کہ لا تزغ، نہیں تو ٹیڑھا کرنا، اور اس کے ماضی ہیں ازاغا، اس کا مضارع یزیغو، اور اس کا امر ازغ، تو ازاغا یزیغو ازغ، اور یہاں پر کیا ہے، لا تزغ، فعل نہیں کہ اے ہمارے رب نہیں تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا، قلوب قلب کی جمع، اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے، قلب، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے، قلوب، ہمارے دلوں کو، بعد از جب، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہمیں، ہدیتا تو نے ہدایت دی، ہدا سے، ہدیہ، ہدا ہا دال اور یا کے ساتھ آتا ہے، ہدا یہدی اور اہدی، اور ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو ہدیتا تو نے ہدایت دی، فعل ماضی، اور نا ضمیر لگ گئی یہاں پر، ہو ہما ہم کا کما کم یا نا والی، کہ جب ہدایت دی تو نے نا ہمیں، وہب اور عطا کر، ہب مطلب امر ہے یہ بھی، تو عطا کر، وہابا سے بنائے، وہابا یہبو ہب، تو عطا کر، لنا ہمارے لیے، من لدن کا، من مطلب سے، لدن کا اپنے پاس سے، تیرے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ بے شک آپ، انتا آپ ہی، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر کا بھی آ گیا، دیکھیں انکا آ گیا، کا مطلب تو، تیرا یا تجھ سے، اور انتا بھی آ گیا، انتا کا مطلب بھی تجھ سے، اور جب دو بار اس طرح ضمیر آ جائے، یعنی ایک جڑی ہوئی، ایک اٹیچ ایک ڈیٹیچ، تو اس کے اندر فورس پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی بات میں فورس پیدا کرنا ہوتا ہے کہ بے شک آپ ہی ہیں، یعنی بے شک تو ہی ہے، وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، ہا کے اوپر تشدید آ گئی، شد فورس کی علامت ہے یہاں پر، فورس یعنی کہ بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے، دلوں کو سیدھا رکھنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتے ہوئے آگے اونچائی پر چڑھتا ہے تو وہاں سے پھر پھسلنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ پہاڑ پہ اوپر چڑھیں گے یا کسی ڈھلان پہ اوپر چڑھیں گے تو وہاں سے پھسلنا کتنا آسان ہوتا ہے، اور چڑھنا وہاں پر کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو نیکیاں کماتے ہوئے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ شیطان جو ہے ہمیں ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ کسی طرح بھٹک جائے، پھر وہاں جب ہم اوپر پہنچ جاتے ہیں، یعنی ہم علم میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں شیطان کی فوجیں لگ جاتی ہیں، پوری کی پوری فوجیں ہمیں وہاں سے پھسالنے کی کوشش کرتی ہیں، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان، کہ کسی بھی طرح ابن آدم کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ شیطان کس قدر دشمن ہے ہمارا، اور کتنا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود دعا بھی سکھائی کہ تمہیں شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اب دیکھیں نا، اب اتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت پہنچی، لیکن اس میں سے صرف چند لوگ، 150 کے قریب لوگ، 150 لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں تک دعوت پہنچی تھی۔ تو اب یہ ان کے پیچھے، آپ سب کے پیچھے شیطان کی فوجیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ کے لیے آگے بڑھنا جتنا مشکل ہے، پیچھے ہٹنا اتنا ہی زیادہ آسان ہے۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، شیطان آپ کے راستے میں بیٹھے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح آپ کو اس راستے سے پھسال دے، وہاں سے ہٹا دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، یعنی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچ جائے اور آپ اس پر چل پڑو، یعنی ہدایت آنے کے بعد ہدایت آپ کو مل گئی،
اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، جو تو نے ہمیں ہدایت دی اس کے بعد ہمارے دل جو ہے پلٹے نہ، ہمیشہ تیری اطاعت میں رہیں، اور ہمیں عطا کر اپنے پاس سے رحمت، یعنی ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، شیطان سے اور برے لوگوں سے، برے ساتھیوں سے، بری صحبت سے ہمیں بچائے رکھنا۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں تھامے، برے لوگوں سے ہمیں بچائیں، ایسے لوگوں کے پاس سے ہمیں ہٹائیں جہاں پر ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جہاں پر مجھے پھسلنے کا خطرہ ہو۔ تو دل کی، اور جب بھی دل میں کوئی گناہ کا کام آئے تو فوراً دعا مانگے اور اپنی دل کی صفائی کر دیں، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو صفائیاں کرتے ہوئے چلتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے صفائی پسندیدہ ہے نا، چاہے وہ گھر کی صفائی ہو، باہر کی صفائی ہو، اپنے دلوں کی صفائی ہو، کہیں کی بھی صفائی ہو، تو دل میں جو ہے گندگی آ سکتی ہے، شیطان کی طرح شیطان جو ہے وہ لا سکتا ہے گندگی، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو گندگی کو صاف کرتے ہوئے چلتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ گندگی کو صاف کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور پھر دیکھیے دل سب سے امپورٹنٹ ہے، تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ایک میجرمنٹ ہے، آلہ ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ایمان یہیں سے درست ہوتا ہے۔ تو اس لیے دل کی صفائی کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب تو ٹیڑھا مت کرنا ہمارے دلوں کو، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی اور عطا کر اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور پھر کل بھی دعا بتائی گئی تھی دلوں کو سیدھا کرنے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو میں نے گروپ پہ بھی ڈالی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اس طرح اور بھی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی دعا۔ اور پھر کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں۔ جب دل میں پردہ آ جائے، آپ کے دل گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، تو فوراً استغفار کی کثرت شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا کرنے والے ہیں۔ اور پھر اور خاص طور سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان، ہم سب کے درمیان محبت ڈال دے، اختلاف کرنے والوں کو، جو اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کو ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو ہم سے دور کر دے جو ہمیں تیرے راستے سے ہٹا دے، ایسے لوگوں کے قریب کر جو ہمیں تیرے راستے تک پہنچا دے۔ کثرت سے یہ دعا مانگیں۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 9 میں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، انہ مطلب بے شک، کا تو، جمع کرنے والا ہے، جامی فائل ہے، یہ جمع کرنے والا، بے شک تو جمع کرنے والا ہے، ناسی لوگوں کو، لی یومن دن کے لیے، یوم مطلب 1 ڈے، اور لی مطلب لیے، یعنی ایک دن میں، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں، لا مطلب نہیں، ریبا کوئی شک، فی ہی اس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یخلفو وہ خلاف کرتا، خلاف کرنا مطلب بریک کرنا، توڑنا، بریک کرنا، اخلفا اس کا فعل ماضی، یخلفو اس کا فعل مضارع، اخلف فعل امر، کہ بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا، یعنی وہ بریک نہیں کرتا، کیا؟ میعاد، اپنے پرومسز، میعاد کہتے ہیں وعدوں کو، میعاد مقرر وقت کو، وعدوں کو، پرومسز کو، کہ اللہ ڈز ناٹ فیل ان ہز پرومس، یعنی اللہ کبھی بھی اپنے پرومسز میں فیل نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے نہیں کر سکتا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس آیت میں دیکھیں، ایک جو مومن ہوتا ہے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور حکم پر چلتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہی رہے گا۔ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دن اپوائنٹمنٹ فکس ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔
اس لیے وہ ویسی ہی دعائیں کرتا ہے مومن. کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر پہلے مومن کیا مانگتا ہے دعائیں, دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. اور کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا, اس کا اپوائنٹمنٹ فکس ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بلا کر ہی رہیں گے سب کو اپنے پاس, اور وہ ایک دن ہوگا جس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے, لا ریبہ, کوئی شک نہیں اس میں. بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو. پھر یہ دعا مانگتے ہیں مومن, یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ تم قرآن کے احکام کو مانو, قرآن کو فالو کرو, اس پر چلو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ زندگی گزارو, اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. شیطان کا راستہ چھوڑ دو, اس کے پیچھے مت چلو, اگر اس کے پیچھے گئے تو اسی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتے, اپنے وعدے کو بریک نہیں کرتے. ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی اس دن. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 10. ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا, کفر کیا, لن, ہرگز بھی نہیں, تغنیا, کام آئیں گے. لن کا مطلب میں نے بتایا تھا ہرگز بھی نہیں ہوتا ہے, ایک لام الف زبر لا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں, اور ایک میم زبر لم ہوتا ہے, اس کا مطلب بھی نہیں, اور لا نون زبر لن ہوتا ہے, اس کا مطلب بھی نہیں. تینوں فعل مضارع کے آگے آتے ہیں, لیکن لم ڈڈ ناٹ میں معنی کرتا ہے اور لن ول ناٹ میں کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے, فیوچر میں کرتا ہے. تو ہرگز بھی نہیں, تغنیا, کام آئیں گے. اغنا سے بنا ہے یہ, فعل ماضی اس کا کیا ہے, اغنا, فعل مضارع یغنی, فعل امر اغنی. تو ہرگز بھی نہیں کام آئیں گے, انہم, ان کے, ان سے, انہیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان مطلب بارے میں یا سے, اور ہم مطلب ان, وہ سب, یعنی انہیں. اموالہم, ان کے مال, مال کی جمع کیا ہے یہاں پر, اموال, ان کے مال. ولا, اور نہیں, نہ ہی, اولادہم, ان کی اولاد, من اللہ, اللہ سے, شیئن, کچھ بھی, واولئک, اور یہی لوگ ہیں وہ, وقود, ایندھن ہیں, وقود کہتے ہیں ایندھن کو, فیول کو. وقد, واو قاف دال اس کا روٹ لیٹرز ہیں. ایندھن ہوں گے, فیول ہوں گے, ناری, آگ کا, آگ کا ایندھن کا مطلب کیا ہے, آگ ان سے بھڑکائی جائے گی. ایندھن کیا ہوتا ہے, فیول کیا ہوتا ہے, جب فیول ڈال دیا جاتا ہے تو آگ بہت زیادہ بھڑک جاتی ہے, اور بھڑک جاتی ہے. تو جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو اس سے بھی کیا ہوگا, آگ جہنم کی اور زیادہ بھڑک اٹھے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا, اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلا دیا, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا دیا, قیامت کے دن, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جانا ہی ہے, یہ تو یقیناً ہے, تو پھر اس دن نہ تو ان کے مال ان کے کام آئیں گے, نہ ان کی اولادیں, چاہے کتنی بھی اولادیں ہوں, دنیا میں کتنی بھی فرمانبردار اولادیں ہوں, لیکن قیامت کے دن وہ بالکل بھی کام نہیں آئیں گی. ایک بھی نیکی نہ اولاد دے سکتی اپنی, نہ ماں باپ اپنے اولاد کو دے سکتے. اور یہی لوگ ہوں گے جو آگ کا ایندھن ہوں گے, وقودو, ایندھن ہوں گے آگ کا. جو نجران کے لوگ ہیں, یعنی وہ جو وہاں سے عیسائی لوگوں کا گروپ آیا تھا, عیسائیوں کا, وہ, اور پھر سب کو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کے مال اور ان کی اولاد قیامت کے دن ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. کیونکہ انسان دنیا کی محبت میں مال حاصل کرتا رہتا ہے, اولاد کی محبت میں حرام کی بھی, نہ حلال کی نہ حرام کی کسی بھی کی پرواہ نہیں کرتا, بس اولاد چاہیے, چاہے وہ حرام طریقے سے ملے یا حلال طریقے سے ملے, اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے, مجھے مال مل جائے اور میں مالدار بن جاؤں بس. اور اولاد کو پڑھانے کے لیے, کھلانے کے لیے, پلانے کے لیے, کچھ لوگ یہ بھی فکر نہیں کرتے کہ مال میں ان کو حلال کھلا رہا ہوں یا حرام کھلا رہا ہوں.
تو ایسے سب لوگوں کو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مال ہیں یہ صرف دنیا تک ہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہ اولادیں یہ صرف دنیا تک ہیں، صرف دنیا میں ہی فائدہ ہے ان کا، مرنے کے بعد یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ کام آتی ہے، جو فرما بردار اولاد ہو، نیک اولاد ہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہو، استغفار کرنے والی ہو، وہ اولادیں کام آتی ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اپنی نیکیوں کو دیکھے گا کہ اتنی نیکیاں ہیں، تو وہ یہ کہے گا یا اللہ اتنی نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تیری اولاد ہے جو تمہارے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو پیچھے صرف انسان 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، ایک صدقہ جاریہ میں، ایک اولاد جو کہ اس نے نیک پرورش کری ہو، اور ایک علم جو سیکھا ہو، سکھایا ہو، یا کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام، پانی پلانا یا پیڑ پودے لگانا یا کچھ بھی، بس وہ کام آتے ہیں، باقی کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 11، کدابی، کا مطلب جیسا کہ، یہاں پر کاف لگ گیا نا شروع میں، تو کاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ، اور دابی حال ہوا، داب کہتے ہیں حال کو، داب حال کو، تو یہ پورے کا کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ حال ہوا، یعنی جیسے کہ حالات تھے۔ لائک بیہیویئر، آلی، جیسا کہ حال ہوا آلی فرعون، آل فرعون کا، یا جیسے کہ حالت تھی آل فرعون کی۔ والذین، اور وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کذبوا، ان سب نے جھٹلایا، کذبا یکذبو، کذب، تو یہ کذبا، کذبو فعل ماضی ہے، کذبو ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، فاخذہم، فا مطلب تو اخذا، پکڑ لیا ان کو، اخذا اس نے پکڑ لیا، اخذا یاخذو، اخذا فعل ماضی، تو اس نے پکڑ لیا، ہم ان سب کو، کس نے؟ اللہ نے، میں نے بتایا تھا نا جہاں پر پیش ہوتا ہے وہ جو ہے سبجیکٹ مانا جاتا ہے، فاعل کی علامت ہوتی ہے پیش، تو اللہ پر یہ پیش لگ رہا ہے تو یہ نے کا ترجمہ دے گا۔ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، بِذُنُوبِهِمْ، بی مطلب وجہ اور ذنوب مطلب گناہ، ذنب کی جمع ذنوب ہے، ذنب ایک گناہ کے لیے آتا ہے، ذنوب بہت سارے گناہوں کے لیے، اور ہم ان سب کے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، شدید مطلب سخت، سیویئر، سخت، العقاب سزا دینے والے، اللہ از سیویئر ان پینلٹی، یعنی اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے الرٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کا حال بتایا جا رہا ہے جو لوگ اپنے کفر میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، قیامت سے پہلے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے یعنی جن میں کوئی قیامت کے دن کوئی بھی بہانے، کوئی اولاد، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا، یعنی ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو قیامت سے پہلے دنیا میں بھی ان کو سزا دی گئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے جیسے مت بنو، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کو دنیا میں بھی سزا دی گئی اور آخرت میں بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ یہ بتا کر جو ڈیلیگیشن آیا تھا نجران کا، یعنی جو نجران سے گروپ آیا تھا، ان کو بتایا جا رہا ہے، پھر سب کو خبردار کیا گیا کہ ضروری نہیں کہ کفر کی سزا مرنے کے بعد ہی انسان کو ملے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مومنوں کے لیے رحم کرنے والے ہیں، اسی طرح کافروں کو سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ یہاں فرعون کا اگزامپل دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان قوموں کا جو ان سے پہلے گزر چکی، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ساری کی ساری قومیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فرعون پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے تم میرے عذاب سے بچ پاؤ، اگر تم میری نافرمانی کرتے رہے، اسی طرح نافرمانیاں کرتے رہے، تو دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج بھی لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر دوسری قومیں غالب آ جاتی ہیں۔ وہ کیوں آ جاتی ہیں؟ جب مسلمان اپنے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر عذاب بھیجتے ہیں،
کیونکہ پوری قوم تو برباد نہیں ہو سکتی، یعنی پوری قوم پر تو عذاب نہیں آ سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، لیکن تھوڑے تھوڑے پر آ جاتا ہے. جیسے کہ پیچھے اتنی ساری قوموں کا حال ہوا، اتنا عذاب مسلمانوں کو دنیا میں کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا. اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ حالات بدل سکتے ہیں اگر ہم سدھر جائیں، اگر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. تو یہاں پر سب کو کہا جا رہا ہے، کافروں کو اور جو اس وقت نجران کا گروپ آیا تھا ان کو، کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون جیسا حال ہو جائے. فرعون کا بھی حال ہوا، فرعون سے پہلے بہت ساری قومیں گزری، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اگنور کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ شدید سزا دینے والے ہیں. قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ستغلبون، سین لگ گیا یہاں پر، سین کا مطلب جلد ہی، فیوچر کے آگے لگتا ہے سین، فعل مضارع کے آگے، جلد ہی، تغلبون، تم مغلوب کیے جاؤ گے، تغلبون، مغلوب کیے جاؤ گے، ہرا دیے جاؤ گے. You will be overcome. غلبا یغلب، اغلب، جلد ہی تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ، اور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے. حشرا یحشرو، احشر مجھول ہے یہ، تحشرون فعل مضارع مجھول، کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے اور آخر سے پہلے زبر ہے، پیش اور زبر کا کمبینیشن بتاتا ہے کہ یہ مضارع مجھول ہے. جلد ہی تم مغلوب کیے جاؤ گے، جلد ہی اکٹھے کیے جاؤ گے. الی جہنم، جہنم کی طرف. وبئس، اور کتنا برا ہے وہ، المہاد ٹھکانہ، یعنی تم سب جلدی جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کفر کرنے والوں کو خبردار کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا وہ الرٹ ہو جائیں، وہ ہرا دیے جائیں گے، مغلوب کیے جائیں گے. یہ آیت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فتح حاصل کر آئے تھے، یعنی جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی جیت حاصل ہوئی تھی. مدینہ لوٹے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع کر کے فرمایا، اے یہود، اسلام قبول کر لو، عافیت میں رہو گے، یعنی سلامت رہو گے، نہیں تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا. لیکن یہود جو ہے وہ نصیحت پکڑتے کوئی، وہ تو یہ نصیحت پکڑنے والے ہی نہیں تھے. بجائے اس کے کہ وہ نصیحت پکڑتے، وہ اترانے لگے اور کہنے لگے کہ مشرکین تو بہت زیادہ کمزور تھے، ہم تو لوہار ہیں، اسلحے والے ہیں، ویپنز والے ہیں اور خوب لڑنے والے ہیں، اگر ہمارے اور تمہارا آمنا سامنا ہوا تو ہم تم لوگوں کو دھول چٹا دیں گے. اور زیادہ کفر میں وہ بڑھ گئے آگے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے. پھر جلد ہی وہ وقت آ بھی گیا کہ جب بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا ہے نا، اور بنو قریظہ قتل کیے گئے. خیبر میں جو یہودی تھے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے، تمام یہودی مغلوب ہو گئے. پوری ہسٹری جو کہ سیرت میں پڑھا دی گئی ہے، الحمدللہ جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی ان لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہوگا آگے کی بھی کس طرح وہ لوگ ہرا دیے گئے، کیسے وہ لوگ پچھاڑ دیے گئے. تو آگے بھی یہی ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرا دیے جائیں گے اور جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. بہت برا ہے وہ ٹھکانہ، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں آیت نمبر 13، قد مطلب در حقیقت، یعنی حقیقت کے قریب، در حقیقت. فعل ماضی کے آگے لگتا ہے یہ قد زیادہ تر، اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے سینٹینس میں، یا تو تاکید یا تو پھر ماضی کے قریب. تو در حقیقت کانا ہے، لکم تمہارے لیے. دیکھیے کانا میں بہت لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو کانا ہے وہ فعل ماضی ہے، کانا یکونو کن، لیکن معنی اس کے فعل مضارع میں ہوتے ہیں. تو کانا ایک ایسا لیٹر ہے، ایک ایسا فعل ہے جو کہ جس کے معنی سینٹینس کے اکارڈنگ کیے جاتے ہیں. اور اہل عرب جو بھی یونیورسل ٹروتھ ہوتا تھا، سچائی ہوتی تھی،
اس میں اس کو بتانے کے لیے بھی کانا کا استعمال کرتے تھے. تو اس سے پتا چلتا تھا کہ ہاں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اور اس میں بعد میں یہ یقیناً یہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے. جیسے کان اللہ غفور رحیم کہ ہے اللہ غفور الرحیم. اب ہم یہ نہیں کریں گے نا تھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ غفور الرحیم ہے. تو اس لیے کانا کے میننگز ہیں بھی ہوتے ہیں اور سینٹینس کے اکارڈنگ پھر یہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا فعل ہے. در حقیقت ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی. آیت یعنی نشانی. فی اتینی, فی مطلب میں, اور فی اتینی دو گروہوں میں. دو گروہ کون سے؟ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم, جو جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. فی ات ایک گروہ اور فی اتینی دو گروہ. یہاں پر تینی آ رہا ہے یعنی دو گروہ کی بات ہو رہی ہے, دو پارٹیز کی بات ہو رہی ہے. در حقیقت ہے تمہارے لیے ایک نشانی فی اتینی دو گروہوں میں. التقطا آمنے سامنے ہوئی. التقطا ملاقات کرنے کو, آمنے سامنے ہونے کو. التقا فعل ماضی ہے اس کا. التقا فعل مضارع یلتقی اور فعل امر التقی. ٹھیک ہے, تو التقا ملاقات سے بنا ہے یعنی آمنے سامنے ہونا, ملاقات کرنا, ملنا. اور لام قاف یا اس کا روٹ لیٹرز ہیں. لقیہ بھی اس کا آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر التقا سے ہے جب آمنے سامنے ہوئی. فی اتن ایک گروہ. فی اتن ایک گروہ. فی اتن ایک گروہ کے لیے آیا ہے اور اوپر فی اتینی دو گروہ کے لیے آیا ہے. تو یہاں پر ایک گروپ کے لیے کہ فی اتن ایک گروہ. تقاتلو وہ جنگ کر رہا تھا, لڑ رہا تھا. قاتلا یقاتلو. ٹھیک ہے, وہ جنگ دیکھیں یقاتلو اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جنگ بدر میں کیا ہو رہا ہے, اس وقت کی بات بتا رہے ہیں. یہاں پر ہے مضارع کا صیغہ لیکن ہمارے لیے وہ پاسٹ ہو چکا ہے تو اس لیے اب ہم اس کو پاسٹ میں کر رہے ہیں. لڑ رہا تھا. قاتلا یقاتلو فعل مضارع. پھر میں نے بتایا تھا قاف کے آگے جب الف آ جاتا ہے یا کھڑا زبر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب جنگ کرنا ہوتا ہے. اور جب لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وَأُخْرَى اور دوسرا کافرتن کافر تھا. یرونکم وہ سب دیکھ رہے تھے انہیں. یرونا وہ سب دیکھ رہے تھے. ہم انہیں. را یرو سے یہ بھی فعل مضارع ہے لیکن معنی کس میں کریں گے؟ پاس میں, کیونکہ وہ بات گزر چکی. وہ دیکھ رہے تھے انہیں مثلہم دگنا اپنے سے. مثل کہتے ہیں سملر کو اور مثلئی آ گیا تو یہاں پر لام یا زبر لئی والا آ گیا ڈوئل کے لیے یعنی دگنا. ہم ان سے دگنا یعنی اپنے سے دگنا. را یا دیکھنا. العینی آنکھوں سے, آنکھوں کا. واللہ اور اللہ یؤیدو تائید کرتا ہے, مدد کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے. ایدہ اس نے سپورٹ کیا, اس نے ہیلپ کی. یؤیدو وہ ہیلپ کرتا ہے یا کرے گا, اور اید تو ہیلپ کر یعنی سپورٹ کر. تو اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. بنصری ہی تو یہاں پر کیا کرنا؟ تائید کرنا. اور اللہ تائید کرتا ہے بنصری ہی اپنی مدد سے. دیکھیں نصر کہتے ہیں مدد کرنے کو اور اید کہتے ہیں سپورٹ کرنے کو. اس کے اندر بھی مدد شامل ہوتی ہے, سپورٹ کرنا, ہر طریقے سے ساتھ میں رہنا, پش کرنا, سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ یؤیدو وہ تائید کرتا ہے بنصری ہی اپنی مدد سے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. شاء یشاء یعنی جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرتن ضرور ہی عبرت ہے. عبرت مطلب مورل, سبق, عبرت لیسن ہے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والوں کے لیے. ابصار بصر سے بنا ہے. بصر کس کو کہتے ہیں؟ نظروں کو, اور بصیرت بھی اسی سے بنتا ہے. اور ابصار یعنی آنکھیں والے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ آنکھوں والوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے دو گروہوں میں یعنی سب کو بتا رہے ہیں, دو گروہ جو تھے ان میں نشانی ہے, بہت بڑی نشانی ہے. کیسی نشانی؟ جنگ بدر میں ہوا کیا تھا؟ جنگ بدر میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا, چھپایا, ان پر مسلمان غالب آ گئے. دو گروہ لڑ رہے تھے, ایک کافر اور ایک مسلمان. جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی.
اور مسلمان کتنے تھے اس میں؟ 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر تھے. ریشیو دیکھیں آپ کتنا ہے, مسلمان صرف 313 اور کافر 1000. تو کافروں کو, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوا تھا جنگ بدر میں, کافروں کو مسلمان ان سے دگنے دکھائی دیے گئے اور وہ ڈر گئے اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جنگ بدر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنے سے مسلمان تھے, تھوڑے سے مسلمان تھے اس میں, جس میں کہ 70 مہاجر تھے, 263 اس کے اندر صرف انصار تھے 263 اور 70 کیملز تھے بس, اور 2 گھوڑے تھے, 6 زرہا تھیں, صرف 8 تلواریں تھیں. وہ پورے وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے بھی تھے, سجدوں میں بھی رہتے تھے, اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے تھے اور جنگ بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے. اور ادھر کافر جو مکہ کے کافر تھے 1000 تھے, ان کے پاس 100 گھوڑے تھے, 700 کیمل تھے اور باقی سارے کے سارے ریسورسز تھے, تلواریں بھی تھیں, سب کچھ تھا. تکبر کے نشے میں جو تھے وہ جو ڈھول باجے ہوتے ہیں وہ بجاتے ہوئے نکلے تھے, اپنی شان اور شوکت دکھاتے ہوئے نکلے تھے, دیکھو ہم مسلمانوں سے لڑنے جا رہے ہیں اور ہم ہی جیتیں گے. گانے بجانے والیاں بھی رکھ لی تھی ساتھ میں, ناچنے والی لونڈیوں بھی ساتھ میں رکھ لی تھی. ان کے اپنے اسباب, ان کو اپنے ریسورسز پر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور مسلمانوں کو بھروسہ صرف کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ پر تھا. لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمان کی جیت ہوئی, کافر جو ہیں وہ ہار گئے, 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے, 70 سردار ان کے پکڑے گئے, مال غنیمت بہت سارا ملا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس جنگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارے لیے ایک عبرت ہے, ایک لیسن ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 2 گروپ بھی ایک بار آمنے سامنے ہوئے تھے, ان میں سے کون سا گروپ غالب آیا تھا؟ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا وہ جیتا تھا. پھر ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے, جو مسلمان صرف تقوی والے ہوتے ہیں وہ مٹھی بھر ہوتے ہیں, دائی لوگ, اللہ کے کام کرنے والے لوگ, اللہ کے دین کو آگے پھیلانے والے لوگ, متقی پرہیزگار صرف مٹھی بھر ہوتے ہیں, اور باقی سارے کے سارے ان کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی عبرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو شروع سے ایسا ہوتا آ رہا ہے, مسلمان اور اللہ کے جو گروہ ہیں, اللہ کے ساتھی, وہ ہمیشہ سے کم ہیں لیکن وہ ہمیشہ غالب آئے ہیں, وہ ہمیشہ جیتے ہیں, ان کو کوئی ہرا نہیں پایا ہے, ان سے کوئی لڑا تو ان کو کوئی ہرا نہیں پایا, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرتے ہیں. تو جس طرح جنگ بدر میں کی تھی کہ کس طرح معجزے دکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے اپنے سے اور وہ ڈر گئے, اس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل کیے, آگے پورا آئے گا اس کا جنگ بدر کا, تب بھی میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. اب فرشتے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے, ہر بارش بھی کری, سب کچھ کرا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر, اور مسلمان جیت گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں سب آنکھوں والوں کے لیے لیسن ہے, یعنی ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام کا بننا ہے, اللہ تعالیٰ کے دائی بننا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے نکلنا ہے. پھر اگر مٹھی بھر بھی ہوئے تو وہ بھی بہت سے اوپر غالب آ جائیں گے, مٹھی بھر بھی اگر ہوئے تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو. لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ وہ لوگ متقی تھے, پرہیزگار تھے, حلال حرام کی پرواہ کرنے والے, قرآن میں غور اور فکر کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے, ہماری طرح آرام کرنے والے نہیں تھے, وہ اے سی میں بیٹھنے والے نہیں تھے کہ بالکل فکر ہی نہیں ہے اللہ کے دین کی اور ایک کان سے سنتے یا دوسرے کان سے نکالتے, ایسا نہیں, بالکل سنسیئر مومن تھے وہ. تو ہمیں بھی سنسیئر مومن بننا ہے. اگر کوئی ہمیں اس راستے میں آ کر روکنے کی کوشش کرے تو اس سے دور ہٹ جانا ہے اور سوچ لینا ہے کہ یہ تو شیطان ہے جو یہ اپنے راستے سے دور کر رہا ہے, وہ کسی کے بھی روپ میں آ سکتا ہے. تو جو بھی اس راستے سے دور کرے اس سے دور ہو جائیں, لیکن اللہ کے لیے دور, اللہ سے دور نہ ہو, کیونکہ اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب آتا ہے. جب عذاب آتے ہیں تو جو اللہ کے دائی ہوتے ہیں وہی غالب آتے ہیں, وہی اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتے ہیں, باقی سب عذاب میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں در حقیقت کانا ہے لکم تمہارے لیے, آیتن ایک نشانی, فی فئتینی 2 گروہوں میں, التقطا آمنے سامنے ہوئے, فی اتن ایک گروہ, تقاتلو وہ لڑ رہا تھا, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, واخرى اور دوسرا, کافرتن کافر تھا, یرونہم وہ سب دیکھ رہے تھے انہیں, راآ یرو فعل مضارع, یرونا وہ سب دیکھ رہے تھے انہیں, مثلیہم اپنے سے دگنا, راآ دیکھنا, العینی آنکھوں کا,
یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. واللہ اور اللہ یؤید سپورٹ کرتا ہے, تائید کرتا ہے, بنصرہ اپنی مدد سے, من یشاء جسے وہ چاہتا ہے یا جس کی وہ چاہتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرتن ضرور ہی عبرت ہے. لام جب لگ جاتا ہے نا اس میں فورس آ جاتا ہے, ضرور لیسن ہے, عبرت ہے. لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے. اب جو بھی آنکھوں والے ہیں, عقل والے ہیں, وہ اس پر غور کریں, اس آیت پر بھی غور کریں کہ کیسے تھے وہ لوگ, کیوں جیتے وہ لوگ, کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے اللہ کے راستے میں.